بھی اٹھ کے دے رہے ہیں، موٹا لفافہ دے کے، دانت دے کے، کبھی یہ سوچا کہ اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کردار دیکھو، عمل دیکھو، اس لیے کہ بنیاد عمل ہے، محبت آل محمد عمل ہے۔ اور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ تابہ سرا فرمایا کرتے تھے، عجیب انداز سے، احکام کی پابندی کا نام محبت اہل بیت ہے۔ تو اگر ہم محب ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، تو کم سے کم آل محمد کا عمل اور کردار تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ لو جنت، اس در کے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ اس آقا کا ایک قول سن لو نوجوانوں، اور اس کے بعد فیصلہ کر کے جانا اس سرزمین نجف ہند سے، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ سال پھر مولا کی سرکار میں حاضری ہوگی، تو کم سے کم یہاں سے ہم کچھ لے کے تو جائیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب بہ الانسان الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها۔ علماء اصلاح فرمائیں گے میری، ہیں؟ اسی آقا کا فرمان ہے جس کے در پہ تم آج جمع ہوئے ہو۔ اول ما یحاسب بہ الانسان الصلاۃ، مرنے کے بعد سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہے قول معصوم کا، مولا کا قول ہے؟ ارے آپ کے پہلے امام کا فرمان ہے کہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان قبلت، اگر یہ قبول ہو گئی، قبلہ ما سواہا، تو سارے اعمال قبول ہوں گے۔ ان ردت، اگر یہ رد کر دی گئی، رد ما سواہا، تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ ہے یقین مولا کے اس قول پر؟ اما کوئی اس مجمع میں ہے یہ کہنے والا کہ ہمیں نہیں، ہم یقین نہیں کرتے؟ اما زبانیں جل جائیں ہماری اگر ہم تصور شک بھی کریں، اس لیے کہ یہ اس علی کا قول ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوح محفوظ کا مقدر کہلاتے ہیں۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ وہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے، غور آپ کو کرنا ہے، فکر آپ کو کرنا ہے، سوچنا آپ کو ہے کہ جس علی کا یہ فرمان ہے کہ سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، اگر نماز رد ہو گئی تو عزیزو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم علی کے اس قول پر عمل کریں۔ حسینی وہ جو نمازی ہو، علی والا وہ جو نمازی ہو، اور جب نمازی ہوگا تو اس کے یہاں رحم بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، سخاوت بھی ہوگی، شرافت بھی ہوگی، شجاعت بھی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزان محترم، ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں اللہ بھی برابر کا شریک رہتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی، اور ملائکہ کے ساتھ ساتھ مومنین بھی۔ وہ عمل ہے کیا؟ وہ یہی
آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجنا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات پڑھو. تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اچھا 14 معصومین میں ہر معصوم پر ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنیے ایک قول ایک اور معصوم کا سن لیجئے. دیکھیے میں یہ تو منبر پہ بیٹھ کے کہنے کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ بس 5 منٹ کی زحمت یا 10 منٹ کی زحمت. میں اس لفظ کا تو قطعی قائل نہیں ہوں. اور بھیا میں ہاتھ جوڑ کے کم از کم اپنی عمر کے اسٹاف والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ بھیا ممبر پر آنے کے بعد مجلس کے درمیان یہ قوم کے سامنے 5 منٹ کی زحمت اور دے رہا ہوں, 10 منٹ کی زحمت اور دے رہا ہوں اور مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ سنا تو سب نے ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہ سنا ہو. سنتے تو آپ برابر رہتے ہیں نا. میں 5 منٹ کی زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں. یہ زحمت ہے کیا چیز؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا کہ ذاکر منبر پیغمبر پر آنے کے بعد لفظ زحمت کیوں استعمال کرتا ہے؟ بھیا آپ نے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو, میں تو ضرور یہ سوچے ہوئے ہوں کہ یہ زحمت ہے کیا, یہ لفظ استعمال کیوں ہوتا ہے کہ 5 منٹ کی زحمت ہے. بھائی آپ یہاں فرش عزائے سید الشہداء پر آئے ہیں, معلوم ہے نوجوانوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کیا عظمت ہے اس فرش کی. اما اتنی بڑی عظمت ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے حسین کی دکھیا ماں ضرور آتی ہے. عوام آئے یا نہ آئے, مومنین آئے یا نہ آئے, پیغمبر تشریف لاتے ہیں. اگر حسین کی فرش عزا بچتی ہے تو پھر ہم یہ لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں کہ 10 منٹ کی زحمت اور ہے, بس 5 منٹ کی زحمت اور ہے. کیا وجہ کیا سبب ہے اس کا؟ عزیزو مجلس میں سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے نا, خطبے میں حمد باری تعالی ہے, آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام, اور خطبے کے آخر میں یا تو حدیث معصوم پڑھی جاتی ہے یا آیت قرآنی پڑھی جاتی ہے, اور تو کچھ نہیں ہوتا نا ہے, یا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اما جب خطبے سے لے کے اور آخری مجلس تک درمیان میں فضائل آل محمد ہوتے ہیں, آل محمد کے فضائل کے بعد مصائب سید الشہداء بیان کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. مگر پھر بھی کہا جاتا ہے 2 منٹ کی زحمت. نوجوانوں یہ مجلس حسین زحمت نہیں ہے, رحمت ہے. مجلس حسین زحمت نہیں ہے, رحمت ہے, رحمت. جب رحمت ہے تو زحمت کیوں کہتے ہو؟ آل محمد کا ذکر وقت کا پابند نہیں ہے, وقت آل محمد کا پابند ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سنیں گے 8ویں معصوم نے فرمایا ہے 4 قسم کے لوگ
نوجوانوں سنو، اور تم ہی نہیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سنیں، اس لیے کہ سب مولا کے ماننے والے ہیں، سب مولا کے چاہنے والے ہیں۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ 4 قسم کے لوگ جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ ہم جو بانٹ دیتے ہیں نا جنت جوگی پورے کے ممبر سے، تو معصوم کے قول پر مجھے یقین ہے، اور جب مجھے یقین ہے تو ہر معصوم کے چاہنے والے کو یقین ہوگا۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ تو بھیا کسی کو یہ شک ہے کہ اس میں کچھ پھیر بدل ہو جائے گا؟ کچھ لے دے کے کام چل جائے گا؟ ہے کسی کو یقین ہے؟ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں، اس لیے کہ بھیا یہ تو آپ یقین کریں گے کہ آپ سے زیادہ محنت مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ کچھ پھیر بدل ہوگا اس میں؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو صادقین نے کہہ دیا وہ قرآن کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو میرے 8ویں معصوم نے فرمایا ہے 4 قسم کے لوگ جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ میں جانا تو بہت بڑی بات ہے، جانا تو بہت بڑی بات ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے میرا نوجوان کہ 10 دن ماتم کر لیا اور جنتی بن گئے۔ جب تک مقصد شہادت حسینی پر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم حسینی نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو جائیں۔ 4 قسم کے لوگ، اب وہ ہیں کون کون؟ یقین آ گیا نا آپ کو؟ اور یقین نہ آئے تو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں آیا میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں یا معصوم کا قول نقل کر رہا ہوں؟ آپ کو چھوٹ ہے، جہاں جہاں بھی آپ جائیں وہاں وہاں علماء سے پوچھ لیں کہ جوگی پورا کے ممبر سے مولانا محمد اصغر میمن سادات کے رہنے والوں نے معصوم کے حوالے سے یہ پڑھا ہے، دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں 4 قسم کے لوگ جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ اب جلدی جلدی سن لیجئے وہ ہیں کون کون جو جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ سب سے پہلے والدین کی نافرمان اولاد، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والی اولاد، یہ جنت کی بو نہیں سونگھے گی۔ آ رہا ہے نوجوانوں سمجھ میں؟ یاد رکھیے اور پوچھئے، جا کے سوال کیجئے۔ نافرمان اولاد جنت کی بو نہیں سونگھے گی۔ بوڑھا زناکار یہ بھی جنت کی بو نہیں سونگھے گا۔ متکبر، ابھی پرچہ مت دیجئے، متکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی ابھی اتر رہا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ جنت کی بو نہیں سونگھیں گے۔ والدین کا نافرمان،
بوڑھا زناکار اور متکبر یہ جنت کی بو نہیں سونگیں گے، اور آپس میں قطع رحم کرنے والا یہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ اما جب یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو فیصلہ کر لو، اگر نافرمان اولاد کچھ بھی کر رہی ہے تو کچھ بھی کرے، مگر یہ سوچ کے کرے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ جنت تک نہیں ہوتے گا۔ جب تک ماں باپ کا احترام نہیں ہوگا، جب تک ماں باپ کا لحاظ و پاس نہیں ہوگا، جب تک ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، اور آخر میں کہہ دوں اما جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس در پر آئے ہو تو میری قوم کے نوجوانوں، یہ در وہ ہے کہ جہاں غیروں کو ملا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ یہ در وہ ہے، سنا ہے نا آپ نے، اور دشمن نے کہا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی وہ ہے کہ جس کے مکان سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں سنی ہیں۔ یہ ہے علی جس کی سرکار میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو علی کا عمل تو ہو، علی کی سیرت تو ہو۔ جوگی پورا سے حلوہ پراٹھا لے جا کے کمال نہیں ہے، اما اخلاق کو سدھار لو، علی والے بن جاؤ، یہی کہنا تمہارا کمال ہوگا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ آل محمد کے کردار کو پہچانو۔ اور اب اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، عقیدت میں آئی ہیں، محبت میں آئی ہیں اپنے آقا کی، تو بس اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی 1-2 باتیں گزارش کر دوں کہ ہماری ماں بہنیں مولا ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہزادی جناب سکینہ کی ماتمدار ہے نا، شہزادی جب قید ہو کے دربار میں گئی ہیں تو ظالم کے سامنے کیا، ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، ایک ہاتھ گلے پہ تھا نا۔ عزیزو، عزادارو، شہزادی کے ماتمدارو، ایک ہاتھ چہرے کے اوپر، ایک ہاتھ سینے پر۔ ظالم نے سوال کر لیا، سکینہ یہ ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا کہ میرے سر کے بال اتنے بڑے نہیں ہیں۔ بیویوں نے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا ہے۔ اچھا گلے پر کیوں ہے؟ کہ ظالم نے رسی اتنی کس کے باندھ دیے کہ گلا زخمی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کردار جناب سکینہ کا۔ اے مولا، آپ کے چاہنے والے آپ کی سرکار میں ہیں، مولا ان کی تمام دلی نیک مرادوں کو پورا فرما دو۔ اے مشکل کشائے کائنات، اس سال جتنے زائرین آپ کی سرکار میں آئے ہیں، مولا آئندہ سال بھی آپ کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ اے علی کے چاہنے والوں، یہ در آل محمد وہ ہے جہاں غیروں کو ملا ہے تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ارے حسین ایسا سخی ہے کہ جس نے آخری وقت تک دیا ہے۔ ہائے ہائے، فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، عزہ کی قربانی پیش کر رہا ہے، انصار کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ تاریخ فراموش کر دے گی حسین کی قربانی کو، تاریخ بھلا دے گی۔ فاطمہ کا لال ایک ایک جنازے کو اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حبیب کا جنازہ اٹھایا ہو
اور حسین کی پیشانی پر شکن آئی ہو، کڑی جوان علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہو اور حسین کی پیشانی پر شکن آئی ہو۔ ہاں تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا لال جو بھی میت اٹھاتا تھا آواز دیتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لام۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے تمام جانباز شہید ہو گئے، عائشہ شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، آخر میں رباب کی کمائی کو بھی سپرد خاک کر دیا، تو اب حسین یک و تنہا رہ گئے ہیں۔ سید سجاد بستر بیماری پر ہیں۔ حسین زینب کے پاس آئے، بہن خدا حافظ، اللہ اکبر، کروڑوں سلام، اے عالمہ غیر معلمہ بی بی، اے زینب، زینب ہمارا سلام، رباب ہمارا سلام، لیلا ہمارا سلام، ام کلثوم ہمارا سلام۔ حسین نے تمام بیویوں کو سلام کیا۔ اللہ نے کردار آل محمد، اللہ نے اخلاق آل محمد۔ حسین جب بیویوں سے رخصت ہو چکے تو ایک مرتبہ ایک بیوی کے قریب پہنچے۔ عزاداروں، وہ کون بیوی ہے؟ فضہ، فاطمہ کا لال۔ ارے فضہ کے پاس پہنچا، آواز دی اماں فضہ، حسین کا آخری سلام۔ فاطمہ کا لال اہل حرم سے رخصت ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب حسین میدان کی طرف چلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، اے بہن ایک مرتبہ اپنے بیمار بیٹے سے اور رخصت ہو لوں۔ زینب سید سجاد کے خیمے کی طرف چلی، حسین پیچھے پیچھے، بہن آگے آگے۔ حسین در خیمہ پر جا کے رک گئے، زینب آگے بڑھی، بیمار بیٹے کا شانہ پکڑا، سید سجاد، اے میرے لال اٹھ جا، تیرے بابا آئے ہیں رخصت کے لیے۔ سید سجاد نے خدشہ آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں کہاں ہیں میرے بابا؟ حسین آگے بڑھے، آغوش میں لے لیا، بیٹا خدا حافظ، جزاکم ربکم۔ عزادارو، سید سجاد کہتے ہیں بابا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ اے بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا اے میرے لال، بمردوں میں ارے تمہارے اور میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں۔ جزاکم ربکم۔ حسین چلے، ارے گھوڑے پر سوار ہو کے چلے، میدان میں آئے، فاطمہ کا لال، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے ظالم کا خنجر، ارے سر و تن میں جدائی، ارے کربلا کا میدان، آزادارو، ارے زینب فریاد کر رہی ہے، پسرے ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اے زینب ارے صبر کرو، اے بی بی ابھی تمہیں بازار شام و کوفہ سے گزرنا ہے، اے بی بی بھائی کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار چہرگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معبود جو اس وقت حسین کی فرش عزا پر حاضر ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ناموس کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں سے بھی مومنین اس بارگاہ میں
تشریف لائے ہیں، سب کو ان کی نیک اور دلی مرادوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بغض، حسد، نفرت اور کدورت جیسی نجاستوں کو ہم سے دور فرما۔ اے پروردگار صدقے میں اس مقدس بارگاہ کے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، ہماری قوم کے جوانوں کو صدقے میں حسین کے کلیل جوان حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آفات دنیاوی حادثات زمانہ سے محفوظ فرما۔ معبود جو بیمار ہیں، بیمار امام کے صدقے میں صحت اور شفائے کاملہ عطا فرما، جو پردیس میں ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظامیہ درگاہ عالیہ کے حوصلوں میں اور اضافہ فرما، خصوصاً جناب سید مثال مہدی صاحب جنرل سیکریٹری درگاہ عالیہ کے حوصلوں میں اضافہ فرما۔ معبود ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل کریں، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ معبود آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور ان مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں جو نام اس پرچے میں ہیں۔ میں آپ کو نام بتا دوں گا، آپ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات مومنین علی بن یوسف جناب فرمائے کہ علی بن مولانا محمد رضا صاحب رحمی ہمیں حضرت رضا صاحب گزاروں آئینہ مولانا مشرقین صاحب رحمی کی خدمت میں کلمت تشریف لائے مجلس کو خطاب فرمائے۔ اگر میزبان شاعر ہو یا میزبان ذاتی ہو، میزبانی کے ہی فرائض انجام دے تو مناسب ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ مزاحمہ بھی ہونا ہے اور 3 تقریریں ہونی ہے، اس کے بعد بھی میزبان ذاکر اگر 1 گھنٹہ لیتا تو پھر بیرونی ذاکر کو 1.5 گھنٹہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور صرف ایک شعر کے لیے ایک شعر پڑھنے میں آگے ہٹا ہوں، جھانکنے پہلے باتیں کیوں ہیں بانوں میں، ارے حیدر بھائی، حیدر بھائی اپنے بھی کئی بانوں میں تبصرہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے ماسٹر قمر عباس ابن مظفر حسین، مرحوم اشرف العلماء مولانا تنویر حسین صاحب اور مرحوم شہنشاہ حسین صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يود حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الأمم ولا يناله غاص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدى ميدان الصخور بعرضه ثم الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محترم اور قابل فخر سامعین، بزرگان ملت و قوم، ارباب دانش اہل علم حضرات، ارشاد ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی محمد کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جسے ہم اور آپ رسالت سے علیحدہ سمجھ سکیں، الگ سمجھا جا سکے. گویا ان کا اٹھنا بھی رسالت ہے، ان کا بیٹھنا بھی رسالت ہے، ان کا چلنا بھی رسالت ہے، ان کا کسی کی آغوش میں پرورش پانا بھی رسالت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے، ہمارے پاس دو ہاتھ، محمد کے پاس بھی دو ہاتھ، ہمارے پاس دو آنکھیں، محمد کے پاس بھی دو آنکھیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. پیغمبر نے، مصطفیٰ نے، خاتم الانبیاء نے، صاحب معراج نے، مرسل اعظم نے، طٰہٰ نے، مزمل نے، مدثر نے، یاسین نے، قم اللیل نے بحکم خدا یہ تو کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ تم بھی میرے جیسے ہو. ایک اعلیٰ ادنا سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو. ایک عالم غیر عالم سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم بھی میرے جیسے ہو. یہ پیغمبر ہیں جو اہل بیت علیہم السلام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد ہے. بھائی توجہ دیجئے گا، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہمارے کل کے کل محمد. تو یہ محمد کے نورانی ہونے کی دلیل ہے کہ جو مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، آنے والے زمانے کی خبر دے رہے ہیں. بھائی اس دنیا میں ایسے بشر، بہت سے افراد، ایسے بشر بہت سے نظر آئیں گے کہ جو گزری ہوئی باتیں بتائیں، جو کچھ ہو گیا اسے بتائیں، لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ایسے بہت سے افراد نظر آئیں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میں شاعر، میرے بابا شاعر، میرے دادا شاعر، میرے پردادا شاعر، لیکن اسی کے مقابلے میں، بھائی توجہ دیجئے گا، اسی کے مقابلے میں کہیں پر کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں بھی شاعر ہوں گا، میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا، میرا پوتا بھی شاعر ہوگا، میرا پر پوتا بھی شاعر ہوگا. تو یہ محمد ہیں کہ جو مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی محمد، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اور پھر یہی نہیں بلکہ اپنے بوڑھے صحابی جابر سے فرمایا کہ تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے جس کی رفتار میری رفتار، جس کی گفتار میری گفتار، جس کا لہجہ میرا لہجہ، جس کا انداز میرا انداز. اور جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، میرا پیغام پہنچا دینا. تاریخ آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی جابر دیکھ رہے تھے، جمال رسالت نظر آ رہا تھا، تدبر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے فرمایا جابر کیا میرے نانا کا سلام مجھ تک نہ پہنچاؤ گے؟ تاریخ نے لکھا کہ جابر نے آگے بڑھ کے سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا. اب اس کے بعد راوی کا بیان ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ جابر نے اس روز سے اپنی زندگی کا دستور، قانون بنایا کہ جب تک زندہ رہوں گا امام کے نقش قدم کو دیکھتا ہوا چلوں گا. اب جب بھی جہاں بھی امام سے ملاقات ہوتی تھی امام کے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ رسول کے بزرگ صحابی
बूढ़े सहाबी कमर खमीदा, रेशम मुबारक सफेद हो चुकी है, एक कमसिन छोटे से बच्चे के नक्शे कदम को देखते हुए चल रहे हैं। जाबिर ने एक जुमला कहा कि मेरी बुजुर्गी इसी में बाकी है कि मैं इस कमसिन बच्चे के नक्शे कदम को देखता हुआ चलूं। तो एक जुमला कह दूं कि जाबिर ने दुनिया वालों के लिए वाज़ेह कर दिया कि देखो दरे आले मोहम्मद को छोड़कर बुढ़ापा तो मिल जाएगा, बुजुर्गी नहीं मिलेगी। तो अजीज़ान गिरामी, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। आज हमारे पास जो कुछ है वो मोहम्मद का दिया हुआ है, रसूल का दिया हुआ है, पैगंबर का दिया हुआ है, नबी का दिया हुआ है। नबी ने हमसे जो कुछ कहा है हमने उसे माना है। नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हमने उसे माना। नबी ने कहा कि क़यामत आएगी, हमने उसे माना। नबी ने कहा सवाल और जवाब होगा, हमने उसे माना। नबी ने कहा हश्र और नश्र है, हमने उसे माना। और नबी ने कहा क़यामत आएगी, हमने उसे माना। नबी ने कहा सवाल मुनकिर और नकीर है, हमने उसे माना। ये लफ्जों को बदल के यूं कह दिया जाए, भाई नबी कुछ अपनी तरफ से नहीं कहता, नबी वही कहता है जो वही कहती है। नबी वही कहता है जो कुरान कहता है। आइए देखें, इरशाद हो रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, गुरेज करो, इज्तिनाब करो, परहेज करो। तो जब हम सारी चीजें रसूल से ले रहे हैं, सादिकीन रसूल से लिया, कुरान रसूल से लिया, मिंबर रसूल से लिया, अहले बैत रसूल से लिया, तो जब सारी चीजें रसूल से ले रहे हैं तो अपनी मजलिसों का मौजू भी रसूल ही से लेंगे। भाई नमाजियों ने आगे बढ़ के कहा या नबी अल्लाह हम अपनी नमाजों में क्या पढ़ें? कहा आप सूरह हम्द पढ़ें, बगैर सूरह फातिहा के तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं है। जब नमाजियों की बात मुकम्मल हुई, ज़ाकिरीन आगे बढ़े या नबी अल्लाह हम क्या पढ़ें? आवाज आई ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे सलावत। तो अजीज़ाने गिरामी, अली वाले, अली से अकीदत रखने वाले, अली से मोहब्बत रखने वाले, अली से उनसियत रखने वाले, अली के नाम पे जान कुर्बान करने वाले जहां होते हैं वो पता देते हैं कि हम अली वाले हैं। अगर अली का माजी बयान किया जाए तो नूर का तस्करा है, हाल बयान हो तो रसूल की आगोश में परवरिश पा रहे हैं, मुस्तकबिल बयान हो तो आइम्मा का सिलसिला है, अली की जंग बयान हो तो जिब्राइल कसीदा पढ़ रहे हैं, अली का मुसल्ला बयान हो तो अली आबी समझ में आ रहे हैं, अली के सोने का जिक्र हो तो माबूद की मर्जी ले रहे हैं। और अगर अली के चादर के नीचे की बात हो तो कुफार मोहम्मद कहते हैं, चादर के बाहर की बात हो तो नुसैरी खुदा कहते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, हम वो हैं कि जिसे बताया गया, समझाया गया, बताया गया कि अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्या है तो हमें मालूम हुआ। हमें फर्श आज़ा का तक़द्दुस हमारे बुजुर्गों ने बताया, अज़मत मिंबर हमारे बुजुर्गों ने बताया तो हमें मालूम हुआ। भाई इस दुनिया में कोई इल्म लेके नहीं आया है, इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा काबिल बन के नहीं आया है। आए सब इसी दुनिया में और आने के बाद उन्होंने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करके चले गए। हम आए, इल्म हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने बताया, समझाया तो हमें मालूम हुआ। कुरान क्या कह रहा है? वल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, अल्लाह ने तुम्हें खारिज किया तुम्हारी माओ के शिकम से इस कैफियत में कि तुम्हें जर्रा बराबर किसी चीज का इल्म नहीं। आए तो जाहिल,
جانے لگے تو پھر جاہل، آئے تو نجس، جانے لگے تو پھر نجس۔ ہم وہ ہیں کہ جو دو جہالتوں اور دو نجاستوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں خارج کیا تمہارے ماں کے شکم سے اس کیفیت میں کہ تمہیں ذرہ برابر کسی چیز کا علم نہیں۔ آئے تو جاہل، جانے لگے تو پھر جاہل۔ اب آئیے اسی قرآن میں دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لیعلم بعد علم شیئا، اللہ نے تمہیں خلق کیا پھر موت دیتا ہے، منکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بوڑھا نہیں ہوتا۔ بھائی ابھی ہمارے محترم بھائی مولانا امیر حسن صاحب یہ کہے کہ ہم درگاہ عالیہ نجف ہند پلٹ کے آئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، جملہ نامکمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے بوڑھا تھا، ماں کی آغوش میں آیا، آغوش مادر میں ہے، یہ ہاتھ ہے، چیزیں ٹھہرتی نہیں ہیں، یہ قدم ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ماں کی آغوش سے جوانی میں قدم رکھا، چلنے کی طاقت بھی خوب ہے، چیزیں ٹھہر بھی خوب رہی ہیں، اور جوانی کے بعد جب بڑھاپے میں قدم رکھا، بھائی بچپنے میں ہاتھ تھے، چیزیں ٹھہرتی نہیں تھی، بچپنے میں قدم تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، نہایت ضعیف ہو گئے، قدم موجود ہے لیکن چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی جس کا جیسا بچپنا ہوگا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس کا جیسا بچپنا ہوگا ویسے ہی بڑھاپا ہوگا۔ اگر بچپنے میں کوئی کلے اجدر چیرتا ہے تو بڑھاپے میں خیبر دوڑے گا۔ خرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں خارج کیا تمہارے ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں کہ تمہیں ذرہ برابر کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ آئے تو جاہل، جانے لگے تو پھر جاہل۔ ہم نے یہاں آ کے تعلیم لی، علم حاصل کیا تو ہمیں کچھ معلوم ہوا۔ عزیزو، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ عظمت مسجد کیا ہے، عظمت فرش عزا کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا عبادت کا طریقہ بتایا گیا، تو ہمیں معلوم ہوا سجدے کا طریقہ بتایا گیا، تو ہمیں معلوم ہوا نماز کا طریقہ بتایا گیا، تو ہمیں معلوم ہوا بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ حسن عمل کرے، بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ حسن عمل کرے، بہترین عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ بہترین عمل کی خواہش ہے، اچھے عمل کی خواہش ہے، حسن عمل کی خواہش ہے، کثرت عمل کی خواہش نہیں ہے، زیادہ عمل کی خواہش نہیں ہے۔ بھائی تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے، کثرت عمل پر، کثرت قیام و قعود پر غرور ہوا، گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا۔
تو اللہ نے کیا کہا؟ آزمائش کیوں نہ ہو جائے، امتحان کیوں نہ لے لیا جائے. امتحان میں کوئی بہت بڑا جملہ نہیں کہا، کوئی بہت بڑا سوال نہیں کیا، بس یہی کہا کہ آدم کا سجدہ کر لے. کہا بابو تیرے سجدے کرتا ہوں، تاریخ آپ کے حوالے ہے، تیرے سجدے کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. کہ نکلنے میری بارگاہ سے. نکل کیوں رہا؟ اسی لیے نا کہ سجدے سے انکار کیا. جا رہا ہوں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ جس کا وعدہ شیطان کر کے آ رہا ہے. اب آئیے اسی قرآن میں دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے قرآن کے پڑھنے والے سید و سردار، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی نبی جہاں جائے وہ صراط مستقیم، نبی گھر میں ہو تو صراط مستقیم، نبی مسجد میں ہو تو صراط مستقیم، نبی محراب میں ہو تو صراط مستقیم. نبی جہاں جائے وہ صراط مستقیم. نبی کے قدموں کے نیچے جو جگہ آ جائے وہ صراط مستقیم. جو کنکریاں آ جائے وہ صراط مستقیم. جو محل آ جائے وہ صراط مستقیم. یعنی نبی جہاں جائے وہ ہو جائے صراط مستقیم. تو پھر جس کے قدم دوش نبی پہ پہنچ جائے. دو ٹکے کا ملا آخر کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دو ٹکے کا ملا آخر کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ نور کا رستہ چھوڑ کے آخر نار میں جانا چاہتا ہے. ذکر شہ اور ذکر مولا سے روکتا ہے دیوانوں کو. سارے جرم اپنی ماں کے آپ بچانا چاہتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بھائیو نعرے ایسے لگائیں کہ پتہ چلے کہ کائنات کے امیر کا نعرہ ہے، کسی بھاگنے والے لشکر کے سردار کا نعرہ نہیں ہے، کسی غدار کا نعرہ نہیں ہے، کسی چور کا نعرہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے سجدے سے انکار کیا. نکل میری بارگاہ سے. بھائی شیطان نے دو چیزوں کو رکھا. اب اللہ نے مزاج بتا دیا ہے. شیطان کی طرح جو بھی جس زمانے میں بھی کوئی ایسا گروہ نظر آئے کہ جو شیطانی مزاج رکھتا ہو اور شیطان کی طرح دو چیزوں کو سامنے رکھے، ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بس سمجھ جاؤ کہ وہی لوگ شیطان ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھائی پیغمبر نے، رسول نے تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. تاریخ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. علماء، ذاکرین، خطبہ، افاضل موجود ہیں. احادیث، کتابوں کا مطالعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. بھائی پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وزن کی مقدار بتائی کہ کتنا وزن ہے قرآن کا اور کتنا وزن ہے اہل بیت علیہم السلام کا. بس یہی فرمایا کہ تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں. تعداد نہیں بتائی کہ کتنا وزن ہے قرآن کا. کس سے پوچھیں؟ اسی قرآن سے پوچھیں. اے قرآن تو بتا دے کہ تیرا وزن کیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کا وزن کیا ہے. جواب سنیں گے آپ. قرآن نے جواب دیا کہ میں اپنا وزن تو بتا سکتا ہوں لیکن اہل بیت کا وزن ہے. اے قرآن تو اپنا ہی وزن بتا دے. ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ دستور، یہ قانون جب کچھ لوگوں کو ملا کہ قرآن سے پہاڑ چلائے جاتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا، ہم نے سنا ہے کہ قرآن سے پہاڑ چلائے جاتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں، کہ بے شک آئے مولا کے پاس۔ مولا، ہم نے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھ کے کسی پر دم کر دیا جائے تو مردہ حرکت میں آ جائے۔ مولا نے کہا 70 مرتبہ؟ مولا پھر 7 مرتبہ؟ نہیں، 1 مرتبہ۔ تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا مولا ہم نے تو ہزاروں مرتبہ پڑھا، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، مولا آپ ہی پڑھ دیں۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا اس مقام پہ پہنچے، بسم اللہ شروع کی تھی، بسم اللہ کی برکت سے مردہ حرکت میں آیا اور لوگوں نے تعجب کرنا شروع کیا۔ مولا نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن وہی ہے، نقطہ وہی ہے، بسم اللہ وہی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ قرآن وہی، نقطہ وہی، بسم اللہ وہی، لیکن اپنی اپنی زبان کی تاثیر میں فرق ہے۔ تم نے جس چیز کو لیا خالی لیا، ہم کبھی خالی چیزوں کا لینا پسند نہیں کرتے۔ تم نے قرآن لیا تو مفسر قرآن کے بغیر لیا، کعبہ لیا تو وارث کعبہ کے بغیر لیا، نبوت لی تو قوانین محمد کے بغیر لی، امامت لی تو عصمت کے بغیر لیا۔ ہم کبھی خالی چیزوں کا لینا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن لیا تو مفسر قرآن کے ساتھ لیا، کعبہ لیا تو وارث کعبہ کے ساتھ لیا، نبوت لی تو قوانین محمد کے ساتھ لی، امامت لی تو عصمت کے ساتھ لیا، نبی کا بستر لیا تو نبی اللہ کے ساتھ لیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بس قرآن کا وزن قرآن کی زبان سے معلوم ہوا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا وزن اہل بیت کیا ہے؟ اسی سے پوچھیں کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے، کلام خدا میں کلام کرنے والا، چشم زدن میں معراج کی بلندیوں کو طے کرنے والا، حبیب کبریا، مالک کوثر، شافع محشر، نبی مرسل سے پوچھیں، اے نبی مرسل آپ بتائیں کہ وزن اہل بیت کیا ہے؟ کہ مجھ سے نہ پوچھو اہل بیت علیہ السلام کا وزن، کہ نبی اللہ آپ بتائیں۔ اور تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، علی نے کتنی جنگیں لڑی؟ 76۔ کتنے برس میں؟ 13 برس میں۔ ان جنگوں میں ایک جنگ ہے جنگ خندق، کہ جس جنگ میں عمرو بن عبدالعزیز کے سر پہ ضربت لگی۔ وزن اہل بیت ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے لیے رسول اسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ علی کی ایک ضربت، بھائی توجہ دیجئے گا، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ تو جب میں ایک ضربت کا وزن نہیں بتا سکتا تو پھر 63 سالہ زندگی کا وزن۔ ہاتھوں کو چھوڑ کے عرض کیا، یا نبی اللہ آپ بتائیں کہ وزن اہل بیت کیا ہے؟ کہا جب بتاؤ اہل بیت میں ہے کون؟ کہا علی، ان کی اولادیں اور آپ کی بیٹی صدیقہ طاہرہ۔ کہا ان میں سب سے چھوٹا کون؟ کہا سرکار سید الشہداء۔ کہا جب میں چھوٹے کا وزن نہیں بتا سکتا
تو پھر بڑوں کا وزن کہاں سے بتاؤں؟ کہ نہیں سمجھے؟ سمجھنے سے قاصر ہو تو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. آ جاؤ مسجد نبوی میں مسجد میں ہوں، سجدے کے عالم میں ہوں، حسین میری پشت پہ آ گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یا علی. تو عزیز علی 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 یا علی. تو عزیزان گرامی، قرآن خاموش علم ہے اور اہل بیت علیہم السلام بولتے ہوئے عالم ہیں. قرآن خاموش علم ہے، تفسیر کرنے والے ہیں، علی تفسیر کرنے والے ہیں. عزیزوں، اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، خدا سلامت رکھے. فرش حسین، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو خدا سلامت رکھے. مجلس سید الشہداء میں شرکت کرنے والوں کو عزیزوں، فرش حسین پر بیٹھنے والوں، ذکر سید الشہداء سننے والوں، بس اتنا ضرور خیال رکھیے گا کہ جب بھی جہاں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو ان مجلسوں میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ ضرور آتی ہے، حسین کی اجڑی ہوئی بہن زینب ضرور آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کمسنہ مظلومہ بچی سکینہ بھی آتی ہے. عزادارو، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ زینب کہتی، میری لاڈلی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کبھی بھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر ساری مصیبتیں پڑ جاتی، لیکن جس طرح سے میرے بھیا علی اصغر پہ تیر لگا ہے اور جس طرح سے میرے رخسار پہ تباچے لگے ہیں، اگر یہ عزادار ہوتے تو ہم پہ نہ پڑتے. ہاں رونے والوں، رونے میں کمی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں اس شہزادے کا تذکرہ کروں گا کہ جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، لہجے میں، انداز میں رسول سے مشابہ تھا. اتنا حسین شہزادہ، شہزادہ حضرت علی اکبر کہ شہزادہ حضرت علی اکبر کی خوبصورتی کو کسی عربی نے دیکھا تو ایک مرتبہ آقا حسین کی خدمت میں پہنچا، مولا اتنی دعا کر دیجئے کہ جس طرح سے آپ کا بیٹا یہ شہزادہ شہزادہ حضرت علی اکبر ہے، اتنی دعا کر دیجئے کہ معبود مجھے بھی ایسے ہی خوبصورت بیٹا دے دے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے عربی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ بتا کہ اگر معبود تجھے ایسا خوبصورت بیٹا دے اور اس بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھے تو تیرا حال کیا ہوگا؟ میں یہ سننا تھا کہ غش کھا کے زمین پہ گر گیا. جب ہوش آیا تو میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آقا مجھے برداشت نہیں کہ اتنا خوبصورت بیٹا اور اس کے پیروں میں کانٹا چبھے. میں یہ سننا تھا. حسین نے سینے پہ ہاتھ مارا، آواز دی کہ تجھے کانٹوں کا چبھنا گوارا نہیں، آئے میرا لال علی اکبر ہوگا، لیزے کی علی ہوگی. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزادارو، کوئی ذاکر رلاتا نہیں ہے اور رلاتا تصور ہے. ذرا تصور کیجئے اور کربلا کے اس مقتل میں پہنچیے کہ جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کی آواز پہ جا رہا ہے، جہاں ایک بیٹا اپنے بابا سے آواز دے کے کہہ رہا ہے، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ.
عزیز عزاداروں مدینے سے لے کے کربلا تک حسین علی اکبر سے کہتے رہے اے میرے لال کسی چیز کی تمنا ہے تو مانگ لو، اے میرے بیٹا کسی چیز کی خواہش ہے تو مانگ لو، لیکن کبھی علی اکبر نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی۔ آج جب کربلا کے مقتل میں پہنچے، جب کربلا کے تپتے ہوئے